بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ آئیے ہم اپنی کتاب، کاپی اور ڈائری نکال لیتے ہیں۔ آپ بھی نکال لیجئے تاکہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ کتاب بھی آپ کے سامنے رہے گی، کاپی میں بھی آپ کو نوٹ کرنا ہوگا اور ڈائری بھی آخر میں نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، مجھے امید ہے کہ جو ہم نے دوسری ویڈیو میں کچھ جو ہے وہ خط لکھنے کا طریقہ پڑھا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام کی ہم نے کہانی پڑھی تھی، قصہ پڑھا تھا ان کا، تو وہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ اس قصے کو جو ہے وہ آپ کہانی کی صورت میں جو ہے وہ پڑھ کر لکھ کر جو ہے وہ اپنے کسی بڑے کو سنائیے۔ تو امید ہے کہ آپ نے ایسا کر لیا ہوگا، آپ کو کہانی اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے سبق پڑھا تھا اس کو کہانی کی صورت میں یاد بھی کر لیا ہوگا، اور خط لکھنے کے جو ہم نے آداب پڑھے تھے اور خط لکھنے کا جو طریقہ ہم نے دیکھا تھا اس کے مطابق آپ نے اپنے بڑے بھائی کو خط بھی لکھ لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نئے یونٹ کے ساتھ، اپنے نئے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا نیا یونٹ ہوگا میری امی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی گرامر پورشن دیکھ لیتے ہیں۔ گرامر یعنی کہ قواعد جو ہے ہماری اردو زبان کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے قواعد، اس کی گرامر پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم بھی اردو زبان پڑھ رہے ہیں یہاں پر، تو ہم اس کے تھوڑے سے قواعد دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہوگا آپ کے پاس اس میں صفت اور موصوف، وعدین اور مذکر مؤنث، یہ ہمارے 3 چیزیں ہیں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ سولوشن میں ترتیب سے نہیں ملیں گے لیکن آپ کو سولوشن میں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر دیکھ لیجیے گا، جہاں جہاں آپ کو اردو کا سولوشن ویک نمبر 3 میں ملے گا اس میں انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو، اور جو ہے بس ترتیب اس کی مس ہوئی ہے لیکن آپ جو ہے اس کو ارینج کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اس میں صفت اور موصوف، یہ ہمارا پہلے بھی پڑھا ہوا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ قواعد پہلے بھی پڑھے ہیں، یہ گرامر ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ صفت کسے کہتے ہیں اور موصوف کسے کہتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں۔ تو صفت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز، کسی بھی جگہ، کسی بھی شخص کی جو ہے وہ اچھائی اور برائی کو ہم صفت کہتے ہیں۔ اس میں مقدار، تعداد، خوبیاں، خامیاں، اچھائیاں، برائیاں سب جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسم کیسے کہتے ہیں؟ نام کو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کسی بھی جگہ کا نام، کسی بھی شخص کا نام، کسی بھی چیز کا نام، اگر کوئی اچھائی، برائی، خوبی، خامی، تعداد، مقدار بتا رہا ہے تو وہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف اسے کہتے ہیں جس کی آپ نے خوبی بتائی، جس کی تعداد بتائی، جس کی مقدار بتائی، جس کی جو ہے وہ اچھائی بتائی، جس کی برائی بتائی، یہ سب موصوف ہیں۔ فرض کریں کہ ایک وہاں پر جملہ ہے کہ علی بہت شرارتی لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جملہ ہے۔ اب آپ اس میں مجھے بتائیے کہ اس میں صفت کیا ہوگی اور موصوف کون ہوگا؟ صفت جو ہے اس کی آپ جملہ پڑھ کے اندازہ کیجئے کہ صفت کیا ہے، اس میں کوالٹی کیا نظر آ رہی ہے؟ صفت ہے اس کی شرارتی، ٹھیک ہے؟ اچھائی میں نہیں ہے، برائی میں ہے، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ اور کون شرارتی ہے؟ علی شرارتی ہے، تو شرارتی جو ہے اس کی صفت ہو گئی اور علی جو ہے وہ موصوف ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا موصوف، آپ کا نام کیا ہے؟ موصوف اپنا نام تو بتائیے، تو ہم اسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جو یہ کوئی بھی آپ کے سامنے ہو یا کوئی آپ کا کام کر رہا ہو تو آپ اس سے پوچھتے ہیں اس طرح سے۔ تو موصوف ہمیشہ کام کرنے والا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے, جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے, جو جملے میں جس کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ موصوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھ بھی لیتے ہیں, میں نے چارٹ بھی بنایا ہے اس کا, ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اسم نام کو کہتے ہیں, کیونکہ آپ کا لکھا ہے نا کہ اس میں صفت کی تعریف کیجئے. اب کسی نام کی تعریف ہو رہی ہے, کسی نام کی صفت بتائی جا رہی ہے. ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی اسم کے بارے میں بیان کرنے والے الفاظ کو اس میں صفت کہتے ہیں. اب کسی بھی اسم میں شخص کا بھی نام آ سکتا ہے, جگہ کا بھی نام آ سکتا ہے, چیز کا بھی نام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ہے آپ اچھائی برائی اور اس کی صفت بیان کر رہے ہیں. تو جیسے کہ دیکھیں, آپ دیکھیں, میں نے بہت چھوٹا سا جملہ دیا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے. اس جملے میں صفت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جملے میں پانی کی کیا کوالٹی ہے؟ ٹھنڈا. ٹھیک ہے نا, تو اس کی صفت ہو گئی, پانی ٹھنڈا ہے. تو اس جملے میں ٹھنڈا جو ہے وہ صفت ہے. اسی طرح موصوف کی تعریف دیکھیے, جس اسم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے موصوف کہلاتا ہے, یعنی کہ جس جملے میں جس کی اچھائی برائی خوبیاں خامیاں بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. مثلا علی بہت ذہین لڑکا ہے, اس جملے میں علی موصوف ہے. ذہین آپ نے نکال لیا, صفت ہے اس کی. ٹھیک ہے نا, اس کی کوالٹی ہے ذہین, اور کس کی یہ کوالٹی؟ علی کی ہے. ٹھیک ہے نا, علی کی کوالٹی ہے ذہین ہونا. تو یہ جو ہے علی جو ہے وہ موصوف ہو گیا, کیونکہ علی کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. یہ جملہ جو ہے وہ ہم نے کس کے بارے میں کہا ہے؟ علی کے بارے میں کہا ہے کہ علی بہت ذہین لڑکا ہے. کوالٹی کو ہمیں یہ نظر آ گئی, یعنی کہ صفت اس کی یہ ہے ذہین, لیکن کس کی صفت ہے؟ یہ علی کی صفت ہے. تو اس لیے علی جو ہے وہ موصوف ہو گیا. صفت کو موصوف سے ملائیے کسی یہ آپ کو ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سوال ہے آپ کا, صفت کو موصوف سے ملائیے, کسی موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات ملائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر موصوف بھی ہے نا سارے, موصوف سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے, لڑکا, پانی, پہاڑ, خاتون, پودا, یہ سب نام ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہے صفات, ٹھنڈا, رحم دل, ایماندار. یہ دیکھیں آپ کوالٹیز نظر آ رہی ہیں آپ کو, خوبصورت, بڑا, سرسبز, اونچا. ٹھیک ہے, یہ صفات دی ہوئی ہیں. اب ہمیں اس کو میچ کرنا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سے زیادہ بھی میچنگ ہو سکتی ہے, تو ایک سے زیادہ میچنگ ہم کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ لڑکا جو ہے وہ کس سے میچ ہوگا. اب لڑکا دیکھیے رحم دل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکا جو ہے وہ ایماندار بھی ہو سکتا ہے, لڑکا جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا, پانی. پانی ٹھنڈا, پانی کی کوالٹی کیا ہے؟ ٹھنڈا. اس کے بعد اور کوئی کوالٹی ایسی نہیں مل رہی ہے ہمیں, رحم دل, ایماندار, خوبصورت, بڑا, سرسبز, اونچا. پانی کی کوئی ایسی کوالٹی نہیں مل رہی, پانی کی ایک ہی کوالٹی نہیں ملی ہے, ٹھنڈا. اس کے بعد ہے پہاڑ. پہاڑ دیکھیے, پہاڑ کی ہمیشہ جو ہے وہ اونچائی کو ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پہاڑ اونچا. اب پہاڑ بڑا بھی کہہ سکتے ہیں ہم, پہاڑ سرسبز بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے اونچا سے ملایا ہے, کر سکتے ہیں. خاتون, عورت کے بارے میں ہے خاتون. اب دیکھیے, خاتون بھی رحم دل بھی ہو سکتی ہے, ایماندار بھی ہو سکتی ہے, خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب رہ گیا پودا. پودا بڑا بھی ہو سکتا ہے, پودا سرسبز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک سے زیادہ بھی ملائے ہیں, یعنی کہ موصوف جو ہے وہ ایک سے زیادہ کوالٹیز رکھ سکتے ہیں. جیسے لڑکا, لڑکے کے پاس ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 3 کوالٹیز ہو سکتی ہیں, رحم دل, ایماندار, خوبصورت. پانی صرف ایک ہی کوالٹی یہاں پر نظر آ رہی ہے ہمیں, ٹھنڈا. اگر صاف ہوتا تو ہم صاف سے بھی ملا دیتے. ٹھیک ہے نا, لیکن یہاں پر ہمیں ایک ہی کوالٹی دی ہوئی ہے پانی کی. اس کے بعد ہے پہاڑ. پہاڑ ہمیشہ اونچائی کو ہی ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے پہاڑ کو اونچا سے ظاہر کر دیا ہے, ملا دیا ہے. اور پہاڑ بڑا بھی ہو سکتا ہے, پہاڑ سرسبز بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے خاتون. خاتون رحم دل بھی ہو سکتی ہے, خاتون ایماندار بھی ہو سکتی ہے, اور خاتون خوبصورت بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے پودا. پودا بڑا بھی ہو سکتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا پودا بڑا ہو گیا, پودا بڑا بھی ہو سکتا ہے, پودا سرسبز بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پودے بہت سرسبز ہو گئے ہیں, بارش کے بعد بکھر کر سرسبز ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی کوالٹی سے ملا دی. یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے موصوف کو صفت سے ملایا ہے کہ ان موصوف کی کیا کیا صفات جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا اس میں صفت اور موصوف. یہ ہم نے تھوڑا سا ریویو کیا ہے, ہم پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک
ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں گرامر میں ہی ہمیں دیکھنا ہے, مطلب قواعد جو ہم اردو قواعد پڑھ رہے ہیں اس میں ہی ہمیں دیکھنا ہے واوین. واوین جو آپ دیکھتے ہیں, جو انورٹڈ کاماز جو آپ لگاتے ہیں کسی بھی ایسی اس کے بعد ایسی عبارت میں جو کسی کا قول ہو, ٹھیک ہے, کسی کی کہیں بھی بات ہو, اس پر جو آپ انورٹڈ کاماز لگاتے ہیں وہ واوین کہلاتے ہیں. تو واوین کیسی علامت ہوتی ہے, سوال ہم نے اس کا یعنی کہ اس کی ڈیفینیشن کے لیے, اس کو وضاحت کرنے کے لیے, اس کی وضاحت کرنے کے لیے ہم نے اس کو سوال کی صورت دے دی ہے. واوین کیسی علامت ہوتی ہے؟ واوین ایسی علامت ہوتی ہے جو کسی تحریر کا اقتباس یا کسی شخصیت کا قول نقل کرتے ہوئے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے. انگلش میں آپ اس کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں اور اردو میں اسے واوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے ہمیشہ لکھتے وقت کوئی پیراگراف لکھ رہے ہیں, کوئی مضمون لکھ رہے ہیں, اگر اس میں کوئی ایسی بات آپ کو کسی کی جو ہے وہ قول جو ہے کسی کا نقل کرنا ہے, یا کوئی حدیث لکھنا ہے, یا کوئی قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے, یا کسی بھی بزرگ کی کہیں بھی بات لکھنا ہے, یا کسی بھی کہیں بھی بات آپ کو لکھنا ہے, تو آپ اس کے شروع اور آخر میں انورٹڈ کاماز لگاتے ہیں. جیسا کہ دیکھیے مثلا ایک بزرگ کا قول ہے, دانا وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے, یعنی کہ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے. ٹھیک ہے, یہ کسی بزرگ کا قول تھا تو ہم نے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا. اسی طرح اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے, تو ہم جنت ماں کے قدموں تلے ہے اس جملے کو جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. کیوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور ہم کسی جو ہے وہ تحریر کا کسی بھی جو ہے مضمون کا کوئی اقتباس ہم شو کر رہے ہیں, مینشن کر رہے ہیں, یا جو ہے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس تحریر کا جو ہے وہ اقتباس ہے, تو اس کو بھی ہم جو ہے انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے سوال دیا ہے کہ سبق میں سے ایسے 3 جملے نقل کیجیے, آپ کی ایکسرسائز میں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایسے سبق میں ایسے 3 جملے نقل کیجیے جن میں واوین کا استعمال کیا ہو. آپ بھی بک کھول کر جو ہے وہ ساتھ ساتھ سامنے رکھیے تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ واوین جو آپ جو ہے وہ کس طرح سے جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے, اپنی بک کھول لیجیے آپ بھی. بک کھول کے میرے ساتھ ساتھ کرتے جائیے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ آسانی رہے. بک کا پیج نمبر ہے 37, اس پہ کوشچن نمبر 3 دیا ہوا ہے آپ کو. سبق میں سے 3 ایسے جملے نقل کیجئے جن میں واوین کا استعمال کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے بھی سوال لکھ لیا یہاں پر. اب دیکھیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سبق سے جو ہے وہ چھوٹے جو ہے وہ جملے نکالوں. ماں بہت حیران ہوئی اور پوچھا, بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ ظاہر ماں نے کہا, ان کے الفاظ تھے اس لیے ہم نے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا. یعنی کہ یہ ان کی کہیں بھی بات تھی, اس لیے جو ہے وہ ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھی ہے. اس کے بعد حکیم محمد سعید, بہت مشہور ہمدرد دواخانہ, آپ سب کو جو ہے وہ معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, ان کے جو روح رواں تھے حکیم محمد سعید اب دنیا میں نہیں ہے. خود لکھتے ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہماری آپا مرحومہ پر رہی. یعنی کہ ان کی تحریر کا جو ہے ان کی تحریر کا جو ہے ایک اقتباس ہے. صحیح ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہماری آپا مرحومہ پر رہی اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں. یعنی کہ انہوں نے کوئی اپنی امی کے لیے, اپنی والدہ کے لیے کوئی تحریر لکھی ہوگی, کوئی وہ مضمون بنایا ہوگا, کوئی جو ہے وہ کتاب لکھی ہوگی ہو سکتا, تو اس کی ایک تحریر سے جو ہے یہ اقتباس لیا گیا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہماری آپا مرحومہ پر رہی اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہمیں. یعنی کہ آج جو وہ کچھ جو ان کو کامیابیاں حاصل ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ ان کی والدہ کی وجہ سے. تو یہ اقتباس تھا, اس لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا. آپ نے دیکھ لیا کہ کسی کی کہیں بھی بات کو بھی ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے اور کسی تحریر کے اقتباس کو بھی جو ہے وہ ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا آپ کا واوین, سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ انورٹڈ کاماز آپ پہلے بھی انگلش میں پڑھ چکے ہوں گے, آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہم جو ہے اس کو ایک ریویو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اردو میں آپ کہیں گے واوین اور انگلش میں آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماز. اس کے بعد دیکھیے آپ
हम तीसरी ग्रामर से देखते हैं जरा, कवायद का तीसरा हिस्सा मुजक्कर मुअन्नस। ये भी आम जो है वो आप अब तक बनाते चले आए हैं आम तौर पर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको दो हिस्सों में करके बताया है कि उर्दू में मुजक्कर मुअन्नस दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हकीकी मुजक्कर मुअन्नस और दूसरा होता है गैर हकीकी मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है। अच्छा, हकीकी मुजक्कर मुअन्नस देखिए, यानी कि जानदार, इंसानी और हैवानी, ये जान रखते हैं इसलिए इनको हकीकी कहा गया है, और ये बेजान चीजों के बारे में होता है इसलिए इनको गैर हकीकी कहा गया है। मसलन देखिए, हकीकी इंसानी, अम्मी, इसका क्या बन जाएगा, अब्बा, दादा, दादी। गैर हकीकी जमीन, आसमान, दिन, रात, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, आप भी देख लीजिएगा, आपकी बुक में भी है, खोल लीजिए मुजक्कर मुअन्नस, ठीक है। उसके बाद खाली जगहों में मुजक्कर अल्फाज के सामने मुजक्कर और मुअन्नस अल्फाज के सामने मुअन्नस लिखिए। अच्छा, ये आम हम जो जबान में बोलते हैं उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। आम जबान में जो हम बोलते हैं ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि मुजक्कर मेल के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस जो है वो फीमेल के लिए, यानी कि मर्द के लिए मुजक्कर और औरत के लिए जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल होता है। लड़के के लिए मुजक्कर, लड़की के लिए मुअन्नस। अब हम चीजों के बारे में बोल रहे हैं, अब हम चीजें जो है इस तरह से देखते हैं कि हम इनको किस तरह से आम बोलचाल में जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मुजक्कर के सीगे में करते हैं या मुअन्नस के सीगे में करते हैं, ठीक है। अब हमें ये जो है अल्फाज को देखना पड़ेगा। पहला लफ्ज है हमारा फूल, फूल खिलता है, इससे हमने अंदाजा लगाया, जुमला बनाया उसका एक, फूल खिलता है, तो क्या हो गया, ये मुजक्कर हो गया, ठीक है। उसके बाद दिन, दिन निकलता है, निकलती नहीं है, निकलता है, इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये मुजक्कर है। हम जुमले में इस्तेमाल देखते हुए जो है वो अंदाजा करेंगे कि ये लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस। और अगर जानदार में आप देखेंगे तो वो मेल और फीमेल का फर्क देखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद है तकलीफ, तकलीफ देखिए, तकलीफ हो रही है, अब ये नहीं कहते कि तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अब आपने जुमले से अंदाजा लगा लिया कि ये मुअन्नस है। इसी तरह जमीन, जमीन में वाहिद से आ रहा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो मुअन्नस बोला जाता है, ठीक है ना। जमीन, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, ठीक है। मेवे, मेवे मुजक्कर है, मेवे बहुत लजीज है, या तो मेवा भी आप कह सकते हैं, मेवा जो है वो वाहिद है और मेवे जो है वो जमा है। तो अगर आप मेवा भी कहेंगे तो मेवा बहुत लजीज है, मेवे भी कहेंगे तो तब भी आप ये कहेंगे कि मेवे बहुत लजीज हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि ये भी मुजक्कर है। उसके बाद है समझ, हम कहते हैं ना समझ में आ गई, तो अब आप देख लीजिए कि जुमले से ही हमें पता चल गया कि ये मुअन्नस है। उसके बाद है हवा, हवा चलती है, हवा चलता नहीं है, हवा चलती है, हवा चल रही है, तो हमें जुमले से अंदाजा हो गया कि ये मुअन्नस लफ्ज है। उसके बाद है रात, रात हो गई, रात बहुत गहरी है, रात बहुत स्याह है, रात बहुत तारीक है, ठीक है ना। ये तो सब जो है वो मुअन्नस की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसके बाद है फुर्सत, हम कहते हैं फुर्सत मिल गई है आपको, जुमला हमने बनाया, हमें फौरन अंदाजा हो गया कि ये लफ्ज जो है वो मुअन्नस के सीगे में इस्तेमाल होगा। उसके बाद है हाथ, हाथ उठाना पड़ गया मुझे, है ना, तो मुजक्कर में बोल रहे हैं हम, ये तो मुजक्कर है हाथ। उसके बाद है पानी, पानी देखिए छोटी है होने के बावजूद भी जो है ये मुजक्कर है। पानी ठंडा है, कभी ये नहीं कहेंगे कि पानी ठंडी है, हालांकि ये मुजक्कर मुअन्नस का उसूल होता है कि जो छोटी है लगा हुआ होता है आखिर में उसको हम मुअन्नस पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर लफ्ज ऐसा नहीं होता है। अब आप यही देख लीजिए कि पानी में आखिर में छोटी है लगा है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस नहीं है, पानी हमेशा ठंडा होगा, पानी साफ होगा, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि मुजक्कर लफ्ज है ये। उसके बाद है सूरत, अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी सूरत बनाई है, ठीक है ना। अगर हम दूसरी सूरत में भी लेते हैं तब भी हम मुअन्नस नहीं कहेंगे उसको, तो ये भी मुअन्नस है। पाँव, पाँव दर्द हो गए, है ना, पैर में दर्द है, पैर दर्द हो रहा है, पैर में तकलीफ हो रही है, तो पाँव जो है वो मुजक्कर, ठीक है। अनाज, अनाज उग रहा है, उग गया, ठीक है ना। अनाज बहुत महंगा है, तो अनाज जुमले से हमें पता चल रहा है, जुमला बना के देख लिया, मुजक्कर। कान,
सुनाई आ रहा है? जुमला बोला हमने देख लिया कि कान जो है वो क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, अब आपने ये अल्फाज देख लिए, मैंने इनको बता दिया आपको कि ये कौन से मुज़क्कर है और कौन से मुअन्नस है। आप भी इसी तरह के और अल्फाज बनाकर जो है वो जुमले में इस्तेमाल करके उसको देखिए कि वो मुअन्नस के सीगे में जाएगा या मुज़क्कर के सीगे में जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कवाइद, यानी कि ग्रामर का थोड़ा सा हमने रिव्यू किया है। ये सब कुछ आप पहले ये पढ़ चुके हैं, कॉमन चीजें हैं आपके लिए, लेकिन हमने एक आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हमने भी इसको रिव्यू कर लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का सबक पढ़ेंगे हम, अजीम माओ के अजीम बेटे। ठीक है, हमने कवाइद पढ़ लिए, कवाइद में हमने तीनों चीजें अच्छी तरह देख ली। इसमें सिफ्त और मौसूफ, वावेन, मुज़क्कर, मुअन्नस। ठीक है, फिर मैं रिव्यू कर देती हूँ। सिफ्त उसे कहते हैं किसी भी नाम की, वो चीज का नाम हो, जगह का नाम हो या शख्स का नाम हो, उसकी अच्छाई बुराई, तादाद, मिकदार, खूबियां, खामियां, ये उसकी सिफ्त है, सिफात है। और जो है मौसूफ, जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि जिसकी सिफात बताई जा रही है, जिसकी अच्छाइयां, बुराइयां, खूबियां, खामियां, तादाद, मिकदार बताई जा रही है, वो मौसूफ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है यहाँ पर हमने मौसूफ लिख ली है और यहाँ पर सिफात लिख ली। आप भी कुछ ऐसे अल्फाज लिखकर जो है वो मैच कीजिए कि किस मौसूफ की सिफात क्या क्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने वावेन देखा। वावेन इंग्लिश में आप इसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं और उर्दू में इसको वावेन कहते हैं। किसी भी जो है वो तहरीर के इक़्तिबास या किसी भी कही बात को या किसी के कहे हुए नकल कौल को जो है वो आप नकल करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपकी बुक से इन्होंने क्वेश्चन भी किया था आपसे कि सबक में दिए गए जो है वो 3 ऐसे जुमले लिखिए जिसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हों, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया हो। तो हमने लिख लिया है, बेटा तुम कैसे खड़े हो, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। और हम सबकी जिम्मेदारी, ये देखिए उनकी तहरीर से जो है वो इक़्तिबास लिया गया है, हम सबकी जिम्मेदारी हमारी आपा मरहुमा पर रही और उन्हीं की तरबियत ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं, यानी कि आज जो कामयाबियां हासिल हैं वो उनकी वालिदा की वजह से हैं। तो ये आपने देख लिया, ये देखिए किसी तहरीर का इक़्तिबास या किसी शख्सियत का कौल, दोनों चीजें आपने देख ली। ये भी माँ का कौल है, ये भी हजरत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। ये तो दोनों का कौल होगा। और ये हकीम मोहम्मद सईद की लिखी हुई एक तहरीर अपनी माँ के बारे में, अपनी वालिदा के बारे में, उससे जो है वो एक छोटा सा इक़्तिबास लिया गया है। ठीक है, ये दोनों सूरतें जो है वो आपके सामने है। उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा। मुज़क्कर मेल के लिए, मर्द के लिए, मुअन्नस औरत के लिए यानी कि लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हकीकी ग्रुप में आए वो। ठीक है, जैसे जानदार हो, यहाँ पर मिसाल भी मैंने दी है, इंसानी है तो अम्मी अब्बा, दादा दादी, और भी बहुत से रिश्ते हो सकते हैं इसमें, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है। और इसी तरह दूसरा ग्रुप बनाया उन्होंने गैर हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस। तो गैर हकीकी में हमने देख लिया जमीन आसमान, दिन रात। ठीक है, उसके बाद हमने ये कुछ अल्फाज ऐसे देखे जो हम आम जो है वो जबान में बोलते हैं, यानी कि हम कोई जुमला बोल रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होते रहते हैं। फूल, दिन, तकलीफ, जमीन, मेवे, समझ, हवा, रात, फुर्सत, हाथ, पानी, सूरत, पाँव, अनाज, कान। मैंने ये अल्फाज लिए, आप इससे ज्यादा भी अल्फाज जो है वो बना सकते हैं और नए नए अल्फाज लेकर उनकी पहचान कीजिए कि आया ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। हमने आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। हम क्या करेंगे कि एक एक जुमला बनाते जाएंगे, हमें जुमले से अंदाजा हो जाएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कवाइद हमारा हो गया रिव्यू ये। ठीक है, अब हमारा दूसरा यूनिट है मेरी अम्मी। इसमें आप देखिए माँ की अजमत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी अम्मी में जो है हम पढ़ेंगे अजीम माँ के अजीम बेटे। अजीम कहते हैं बड़े को। ठीक है, अजीम माओं के अजीम बेटे, यानी कि वो रुतबे में बड़ी माएं जिन्होंने इतने अजीम जो है वो बेटों की, इतने अजीम बेटों की तरबियत की और वो इस मकाम पर पहुंचे। आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये माँ की ही तरबियत, बच्चे की तरबियत में जितनी दिलचस्पी माँ लेती है उतनी और कोई नहीं लेता, जैसा कि क्योंकि जो है वो माँ ही की तरबियत होती है।
حضرت سب سے پہلے دیکھ لیجیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صداقت نے ڈاکیوں کو نیک انسان بنا دیا. اس کے پیچھے بھی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کہ جب ہم یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا, تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے, علم حاصل کرنا چاہتے تھے, اور اس کے لیے وہ بغداد جانا چاہتے تھے, یعنی اپنا شہر چھوڑ کے دوسرے شہر جانا چاہتے تھے. لیکن ان کی والدہ ڈرتی تھی اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان ہو جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سفر کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا. لیکن ان کی ضد کے آگے اب بیٹے کے شوق کو بھی دیکھ رہی تھی اور ضد بھی دیکھ رہی تھی کہ ان کو علم حاصل کرنا تھا. تو آخر جو ہے کار جو ہے مجبور ہو کر انہوں نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی, اور اس وقت جو لوگ قافلوں کی شکل میں یعنی گروپ بنا کر جو ہے وہ 8 10 15 20 لوگ جو ہے وہ یا 25 50 لوگ جو ہے گروپ بنا کر جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے تاکہ مشکلات جو ہے وہ کم ہو, ڈر خوف جو ہے وہ کم ہو کسی کے حملہ کرنے کا. تو اس وجہ سے وہ نہیں بھیجنا چاہتی تھی, لیکن ان کے شوق کے آگے وہ مجبور ہو گئی اور ان کو اجازت دے دی. تو انہوں نے کیا کیا, والدہ نے کیا کیا کہ ان کو وہاں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ دینار جو ہے وہ ان کے کرتے میں سی دیے, اور جاتے ہوئے کہہ دیا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. انہوں نے یہ نصیحت اپنی والدہ کی ظاہر تربیت تھی نا کہ جو ماں نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. تو جو جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو وہی ہوا جو ان کو ڈر تھا کہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. اب ڈاکوؤں نے سب کا سامان جو ہے وہ لوٹ لیا, لیکن جو ہے جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے تو ان سے پوچھا لڑکے تمہارے پاس کیا ہے, تو انہوں نے سچ کہا, کیونکہ ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا, کبھی جھوٹ مت بولنا. تو انہوں نے سچ بتا دیا کہ میرے کرتے, حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے کرتے میں سلے ہوئے دینار جو تھے, لیکن انہوں نے سچ بتا دیا کہ میرے کرتے میں جو ہے وہ کچھ دینار سلے ہوئے ہیں. وہ تو ڈاکو بڑا پریشان ہوا کہ بھائی میں نے تو دیکھا دکھ نہیں رہا, لیکن پھر بھی انہوں نے بتا دیا. وہ ان کو اپنے سردار کے پاس لے کے گئے ڈاکو, وہاں پر بھی انہوں نے سردار کے سامنے بھی یہی کہا کہ میرے کرتے میں دینار سلے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میری ماں نے مجھے جاتے ہوئے نصیحت کی تھی, جب ہمارا قافلہ نکل رہا تھا تو مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو میں نے اسی ماں کی بات پر عمل کیا. تو ان ڈاکوؤں پر جو ہے آپ کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے سارے برے کام چھوڑ دیے اور نیک انسان بن گئے. تو آپ دیکھیے کہ ان کی صداقت, ان کی سچائی نے, ان کی ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, انہوں نے سچ بولا, اور ان کی سچائی نے جو ہے وہ ان ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا. اسی طرح دیکھیے دوسرا ہے حضرت بایزید بستامی, بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ پاک کے ولی بنے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ایک بار سو رہی تھی, رات کو پانی مانگا, آنکھ کھلی, پیاس لگی ہوگی تو پانی مانگا, آواز آئی بیٹے کو, بیٹا اٹھ کر پانی لینے گیا. پانی لے کر جب واپس آیا تو دیکھا کہ ماں جو ہے وہ سو چکی ہے. تو وہ کیا, انہوں نے کیا کیا کہ وہ پانی کا کٹورا لے کر, پیالہ لے کر جو ہے وہ کھڑے رہے کہ کیا پتا کب میری ماں کی آنکھ کھل جائے اور انہیں پانی کی ضرورت ہو. تو جب ان کی آنکھ کھلی ان کی والدہ کی, انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پانی کا پیالہ لے کر کھڑا ہے, تو انہوں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو, حیران ہو کر پوچھا تم یہاں کیوں کھڑے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح سے رات کو پانی مانگا تھا اور پھر آپ سو گئی, اس لیے میں کہہ رہا کہ شاید آپ کی آنکھ کھلے دوبارہ اور آپ کو پانی کی ضرورت ہو. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنی دعائیں دی, تو انہی کی جو ہے وہ دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ پاک کے اتنے بڑے ولی بنے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے ان کا بھی. اس کے بعد ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور دعاؤں سے سلطان المشائخ کہلائے. وہ بھی جب چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ بی بی زلیخا نے جو ہے وہ ان کی تعلیم و تربیت کی, اور ایسی تعلیم و تربیت کی کہ جو ہے یہ اپنے وقت کے سلطان المشائخ, سلطان کہتے ہیں بادشاہ کو, مشائخ کہتے ہیں بزرگوں کو, مشائخ جمع ہے یہ, ٹھیک ہے, جمع لفظ ہے. تو اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے وہ. آپ کی ایسی تربیت آپ کی ماں نے کی, حالانکہ آپ کے والد نہیں تھے, صرف ماں تھی. ماں نے جو ہے وہ آپ کی ایسی تعلیم و تربیت کی کہ آپ اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے, سلطان المشائخ, بزرگوں کے بادشاہ, ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ, جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ہے, جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم, عقلمند, معلم اور اللہ پاک کے نیک بندے تھے. آپ بہت بڑے حکیم تھے, حکیم کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے, حکیم لقمان, ٹھیک ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب میں بھی ان کا ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے تھے اور ماں بھی ان سے اتنی محبت کرتی تھی, تو یہ اپنی ماں کے بارے میں بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ بڑی بات ہے کہ اپنی ماں سے جو ہے وہ اتنی محبت کیا کرتے تھے. تو
تو یہ ان کی ماں کی تربیت تھی کہ ماں جو ہے بالکل جو ہے وہ الگ نہیں ہونی چاہیے، ماں کا ہمیشہ وہ ساتھ چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہے مولانا محمد علی جوہر، ان کا نام تحریک آزادی کے جو ہے وہ عظیم مجاہدوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو بیعت وقت بہت بڑے مقرر، انگریزی دان، مقرر یعنی کہ تقریر کرنے والے، انگریزی دان، انگریزی بولنے سمجھنے والے، اہل قلم، لکھنے والے، اخبارات کے مدیر یعنی کہ ایڈیٹر، اخبارات جو ہے وہ کے مدیر تھے یہ، اور تحریک آزادی کے پرجوش مجاہد تھے، یعنی کہ جب ہماری تحریک شروع ہوئی تھی پاکستان کو آزاد کرنے کی، اس کے پرجوش مجاہد تھے۔ اب دیکھیں ان کی ماں کیا کہا کرتی تھی، جن کی ہمت ان کی ماں نے بڑھائی اور کہا بیٹا خلافت پر اپنی جان بھی قربان کر دینا، یعنی کہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے اگر اپنی جان کا بھی نذرانہ دینا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ان کی ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے نا، بڑی بات ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹے سے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ ماں کی ہی تربیت تھی، انہی کا حوصلہ تھا، انہی کی ہمت بڑھائی ہوئی تھی کہ جو ہے آپ اتنے پرجوش مجاہد تھے تحریک کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اسی طرح حکیم محمد سعید کی والدہ کی دعاؤں کی برکت تھی جس نے ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت عطا کی۔ آپ دیکھیں حکیم محمد سعید آج اس دنیا میں نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا نام جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان بہن بھائیوں کی ذمہ داری جو ہے ان کی والدہ نے جو پوری کی، اور اتنی اچھی تربیت کی کہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کی، اور ان کا ایک دواخانہ چلتا ہے ہمدرد کے نام سے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی جو ہے دیا اور اپنے بچوں کی بھی تعلیم و تربیت کی، دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ چلاتی رہی، اور آج دیکھیں ان کے بیٹے جو ہے علم، عزت اور شہرت جو ہے ان کے بیٹوں کو حاصل ہے، اور ان کا دواخانہ بھی جو ہے وہ پوری آب و تاب سے جو ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ماں کی عظمت کو کس طرح سے اس سبق میں جو ہے وہ سراہا گیا ہے، کیونکہ ماں کی خدمت کا سلسلہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ اسی وقت شروع ہوتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں ہی جو ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے، اسے صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کی غذا کا خیال رکھتی ہے، اسے موسم کی گرمی سردی سے بچاتی ہے، اسے وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرتی ہے، رات بھر جاگ کر اس کے سکون اور آرام کا جو ہے وہ خیال رکھتی ہے، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر آپ دیکھیں مائیں دعا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے، کیونکہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ ماں جو ہے وہ بچے کی تعلیم و تربیت میں ماں کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان کا کام ہے باہر جاب کرنا اور جو ہے وہ پیسے لا کے گھر میں دینا تاکہ گھر والوں کی ضروریات پوری ہو سکے، بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کے جو ہے وہ رہنے سہنے کے، کھانے پینے کا انتظام، یہ سب کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے والد صاحب جو ہے وہ باپ کا کام جو ہے وہ باہر سے پیسہ کما کر لانا، اور ماں کا کام گھر میں جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ ماں کی عظمت کو صرف جو ہے، اچھا ماں کی عظمت کے بارے میں ہمارے نبی کی یہ حدیث بہت بڑی ہے کہ ماں جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو آپ دیکھیں کیوں ہے، کیونکہ اس کی خدمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے نبی کے علاوہ اور ولیوں نے، مبلغوں نے، رہنماؤں نے، شاعروں نے، ادیبوں نے، سب نے ماں کے بارے میں جو ہے وہ بہت کچھ لکھا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے اور اس کی جو ہے وہ خدمات کو سراہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کی ریڈنگ کریں گے اور جو ہے اس سبق کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے سوال کرتی ہوں، لکھتی بھی جاتی ہوں میں کہ ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا میں سوال کرتی ہوں، آپ جو ہے وہ تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کتنا میرے ساتھ ساتھ یہ سبق جو ہے وہ سمجھ میں آیا۔ ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہے بتائیے آپ۔ بچوں کی
دیکھ بھال اور تربیت کون کرتا ہے؟ اس کے بعد ہے ماں کی خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہے ماں کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ چلیے اچھا، ماں باپ اولاد کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ اولاد کے لیے نعمت ہے. ٹھیک ہے، ماں باپ اولاد کے لیے نعمت ہے. ماں باپ اگر نہ ہو تو بچوں کا جو اس طرح سے پرورش پانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے. اس کے بعد بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کون کرتا ہے؟ آپ نے سب پورے سبق میں پڑھا بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس پر ہوتی ہے؟ ماں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں کی خدمت کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اللہ کے حکم سے کوئی نیا بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کی خدمت کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ماں کا رتبہ بلند کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گھر کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کو بھی دیکھتی ہے. شوہر کو بھی کام کرنا، بچوں کو بھی کام کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، گھر دیکھنا، کھانا بنانا. آپ دیکھیں کام کتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ابو سے زیادہ کام امی کے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ماں کا رتبہ بلند ہے. اس کے بعد ہمارے نبی کی کوئی حدیث ماں کے بارے میں. تو ہمارے نبی کی سب سے مشہور حدیث ہے ماں کے بارے میں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تھوڑے سے کوشچن دیے، آپ بھی اگر اس کو ڈال کے آنسر لکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا تاکہ آپ سبق کی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ سمجھ سکیں گے سبق میں کیا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایکسرسائز آپ کی جو ہے وہ سولوشن میں کی ہوئی ہے. تو ایکسرسائز وہاں سے دیکھیے گا. یہ دیکھیے آپ کو جو ہے الفاظ معنی بھی جو ہے اس میں دیے گئے ہیں. یہاں سے دیکھ لیجیے گا الفاظ معنی یہاں سے دیکھ کر آپ کریں گے، کاپی میں اتار لیں گے. اور کچھ MCQs دیے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کریں گے. میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں آپ کو MCQs، آپ آنسر جو ہے وہ فوراً دیں گے. ٹھیک ہے، آپشن سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ڈیش کی اطاعت کرنے کا حکم دیا. کس کی؟ ماں باپ کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ماں باپ کی اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو. اس کے بعد ہے کتاب مادر ہمدرد ڈیش کی والدہ کے بارے میں ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، محمد حسین آزاد یا اسماعیل بیٹی. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا حکیم محمد سعید. اس کے بعد 3 محمد علی ظہر کی والدہ کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا، یہ مجھے بتانا ہوگا آپ کو کہ بی بی، اما بھی، امی جان یا بی اما. تو ان کی امی کو سب جو ہے وہ اما بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے، محمد علی ظہر کی والدہ کو سب جو ہے وہ اما بھی کہتے تھے اور ہم بھی جو ان کو اما بھی کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ڈیش تحریک آزادی کے مجاہد تھے. کون تھے تحریک آزادی کے مجاہد؟ حکیم محمد سعید، محمد علی ظہر، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حسن نظامی. تو میں نے آپ کو بتایا کہ محمد علی ظہر جو ہے وہ تحریک آزادی کے پرجوش مجاہد تھے. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز آپ کاپی میں کریں گے. کوشچن آنسر آپ کو سولوشن میں دیے گئے وہ بھی آپ سولوشن سے دیکھ کر لیں گے. یہ والدین اور مذکر مؤنث جو ہے میں نے آپ کو چارٹ پر بھی بتا دیا ہے اور آپ کو سولوشن میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، ویڈیو دیکھیں گے تو چارٹ پر بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم
اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک تفہیمی جو ہے وہ پیراگراف ہے ہمارے پاس، پیشے. ٹھیک ہے، اب پیشے، اب آپ کو نام لگ رہا ہوگا کہ کیا ہے یہ پیشے. ٹھیک ہے، یہ ایک تفہیمی پیراگراف دیا ہوا ہے آپ کو. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پیشے جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ سبق. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کو جاب کرتا ہوا، کسی کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں، یا کسی کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کیا جاب کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم پیشے کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، پیشے کو دیکھ لیتے ہیں کہ پیشے کے معنی کیا ہے. پیشے جمع لفظ ہے اور پیشہ جو ہے وہ واحد ہے. ٹھیک ہے، ایک کام کو پیشہ کہیں گے، پیشے بہت سارے کام. ٹھیک ہے، تو پیشہ کہتے ہیں کام کو، ہنر کو، فن کو، روزگار کو. ٹھیک ہے، روزگار تو آپ کا جانا پہچانا لفظ ہے، کام بھی ہم عام طور پر ہی بولتے ہیں. ہنر اور فن. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ کوئی کام کر کر ہی جو ہے وہ پیسے کماتا ہے. ہم اس سے جب بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہے ڈاکٹر ہے. اب ضروری نہیں کہ بڑے ہی پیشے جو ہے وہ ہر شخص اختیار کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پیشے جو ہے وہ اللہ پاک نے تقسیم کیے گئے پورے معاشرے کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے سے مشاورت رکھنے کے لیے جو ہے وہ پیشے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے. ڈاکٹر ہے، نرس ہے، دھوبی ہے، سبزی فروش ہے، دکاندار ہے، یہ سارے جو ہے وہ یہ پیشے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ پاک نے اپنے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے، انسانوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ الگ الگ پیشوں سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، اور ہر شخص کو اللہ پاک نے الگ الگ جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہیں. اب وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے، بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے وہ پیشہ اختیار کرتا ہے. ایک بہت پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہوگا یا انجینئر ہوگا، ٹیچر ہوگا، یا جو بھی جو ہے وہ پیشہ اختیار کرے گا. اب جو پڑھ لکھ نہیں سکا وہ کوئی چھوٹا کام کرے گا. کام چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، ہر شخص اپنی جگہ محنت کر رہا ہے، لیکن اپنی صلاحیت کے لحاظ سے. کوئی دھوبی ہوتا ہے، کپڑے دھونے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے سبزی فروش ہے، سبزیاں بیچ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے کام چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہر کام کی جو ہے وہ اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر کام جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہوتا ہے. اگر نہ ہو، آپ سوچیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ارد گرد اگر دھوبی نہ ہو تو ہمارے کپڑے کہاں سے دھلے، سبزی فروش نہ ہو تو ہمیں سبزی کہاں سے ملے، قصائی نہ ہو، قصاب نہ ہو تو ہمیں گوشت کہاں سے ملے. ایسا ہے نا کہ اگر یہ چیزیں نہ ہو، ہر شخص ڈاکٹر انجینئر بن جائے گا تو صرف ڈاکٹر انجینئر ہی ملیں گے ہمیں، صرف ہم جو ہے ان سے علاج کرانے جائیں گے، یا کوئی ہمیں ایسا کام کروانا ہے، کوئی ہمیں ایسا جو ہے وہ نقشہ بنوانا ہے تو ہم انجینئر کے پاس جائیں گے، یا کوئی ہمیں اس طرح کی چیزیں بنوانا ہے جو انجینئر کرتے ہیں تو بس یہ 2 ہی کام ہو سکتے ہیں نا. لیکن یہ چھوٹے کام، یہ جو کام ہے، دوسرے دیگر کام جو ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے وہ اس کے انسانوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ پاک نے ایسے ہی تقسیم کی ہے تاکہ اس کائنات کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ چل سکے. تو آپ کسی بھی جو ہے وہ کام کو، ہنر کو، فن کو جو ہے وہ کم تر نہ سمجھے. ہم نے ایک حکایت بھی پڑھی تھی اس میں پریویس کلاس میں، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک ملا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ کشتی چلاتا تھا اور ایک عالم جو ہے اس سے مل گیا، یعنی کہ عالم اس کی کشتی میں بیٹھ گیا، وہ اس سے بات چیت کرنے لگا. تو اس عالم نے جو ہے وہ بالکل اس کو کمتر سمجھا اور کہا کہ تم نے تو اپنی جو ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، کچھ نہیں پڑھا لکھا، اب یہ تم کشتی چلا رہے ہو. تو اگر دیکھیں کشتی چلانے والا نہ ہو تو ہمیں دریا پار کون کروائے گا؟ ہم تو ایسے اٹک جائیں گے نا. اگر اس عالم کو جو ہے وہ دریا پار کرنے کی ضرورت تھی، کہیں جانا تھا اس کو، تو وہ عالم تو اٹک جاتا، نہیں جاتا. ایسے ہی اگر کوئی ڈرائیور نہ ہوتا تو ہم کیسے سفر کر رہے ہوتے، پائلٹ نہ ہوتا تو ہم کیسے جہاز میں بیٹھ سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو کام ہے سارے اللہ پاک کی تقسیم ہے. یہ اللہ پاک کی اپنے ہی انسانوں کو جو ہے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ مختلف کام جو ہے وہ کریں
تاکہ دنیا کا نظام جو ہے چل سکے, لوگوں کو سہولتیں حاصل ہو سکیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بہت جو ہے مشکل میں پڑے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے نا, کہ ایک کام کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, دوسرے کام کے لیے کہاں جا رہے ہیں. ابھی ہم اپنے بیٹھے بیٹھے ہم جہاں رہتے ہیں ہم کو ہر چیز جو ہے وہ میسر ہے. ہمیں اسکول بھی مل جاتا ہے, ہمارے بچے پڑھنے بھی جاتے ہیں, ٹیچر بھی ہیں سارے, ڈاکٹر بھی, کلینک بھی مل جائے گا, ڈاکٹر بھی ہمارے قریب میں, ہمیں جو ہے وہ سبزی بھی مل جائے گی, گوشت بھی مل جائے گا, اور دکان بھی ہوگی جہاں پر جو ہے وہ جنرل اسٹور, وہاں سے ہمیں ہر چیز مل جائے گی, دالیں, تیل, گھی, یہ سب کچھ ہمیں آرام سے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ مل جائے گا. یعنی ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں قریب قریب سے مل جائے گی. اگر ایسا نہ ہوتا, یہ تقسیم نہ ہوتی تو ہم بہت مشکل میں ہوتے. ٹھیک ہے نا, تو یہی جو کام ہے یہ پیشے کہلاتے ہیں. ڈاکٹر, نرس, دھوبی, سبزی فروش, بہت سارے ہو سکتے ہیں. اب آپ کو جو ہے وہ انہوں نے ہم سے کوشچن کیا ہے کہ روزی کمانے کا کیا مطلب ہے. اب روزی کمانے کا مطلب کیا ہے بھائی, کہ کام کر کے پیسہ لانا. ٹھیک ہے نا, روزی کمانے کا مطلب کیا ہے, کام کر کے پیسہ لانا. اب کوئی بھی کام ہو, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. کوئی فن دیکھیں, ہنر وہ ہوتے ہیں جو آپ جیسے آپ الیکٹرک کا کام کر سکتے ہیں, موٹر بنا سکتے ہیں, کوئی چیز بنا سکتے ہیں, یہ سب آپ کا ہنر ہے. ہنر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے کام کر کے آپ روزی کمائیں. ٹھیک ہے, فن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فن میں جو ہے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, جیسے فنکار ہیں, اپنا فن ایکٹ کرتے ہیں, وہ اپنا فن پیش کرتے ہیں اور جو ہے وہ روزی کماتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ روزگار, جو بھی آپ کو روزگار ملتا ہے, جو بھی آپ کو کام ملتا ہے, روزگار کے معنی یہی ہوں گے کہ جو ہے آپ کو کام جو مل جائے, کوئی بھی کام جو آپ کر کے پیسہ کمانا چاہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح آپ دیکھیں روزی کمانے کا مطلب ہے کوئی بھی کام کر کے پیسہ کمانا. اب آپ سے کہا گیا ہے کہ 5 پیشوں کے نام تحریر کیجئے. 5 پیشوں کے آپ نے نام لکھنا ہے. 5 پیشوں کے نام تحریر کیجئے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ڈرائیونگ, ٹیچنگ, نرسنگ, ڈاکٹری, بینکنگ. ٹھیک ہے, جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں بینکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 5 پیشوں کے نام لکھنا ہے ہمیں, اور اس کے بعد ہے اچھا وردی, جو ڈریس ہوتا ہے, جو یونیفارم ہوتا ہے, وہ کن پیشوں کے لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں 5 مثالیں دینا ہے. اس کی بھی ہم 5 مثالیں دیں گے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو یونیفارم پہننا ضروری ہوتا ہے. پانچ ایسے پیشوں کے نام لکھیے جن کے لیے وردی پہننا ضروری ہو. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے نرسز جو نرسنگ میں جو ہے وہ وردی پہننا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح گارڈ کی اگر کوئی آپ کی جاب ہے تو گارڈ بھی جو ہے وہ وردی پہنیں گے. اسی طرح پائلٹ, اسی طرح
गार्ड उर्दू में जो है वो जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, चौकीदार होते हैं हमारे हिफाजत करने वाले, तो हम चौकीदारी लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह अब जहाज उड़ाने वाले, जहाज उड़ाना। इसी तरह हमारे जो फौजी जवान हैं वो भी, फौजी जवान भी जो है वो वर्दी पहनते हैं हमारे, और जो फार्मेसी में काम करते हैं, जो मेडिसिन से जिनका ताल्लुक होता है, वो भी जो है वो वर्दी पहनते हैं। ठीक है, और भी आप सोचकर जो है वो लिख सकते हैं। ये हमने पेशों के बारे में पढ़ा, आप अच्छी तरह से सबक को रीड कीजिएगा और इस तरह से जो है आप इसके अलावा भी जो है वो पेशे लिख सकते हैं, और इनके अलावा भी जो है वो ऐसे ही पेशे लिख सकते हैं जिनमें वर्दी पहनना जो है वो जरूरी होता है। अब मैं आपको, हमारा ये खत्म हो गया है, थर्ड वीक का जो है कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ, पूरे हफ्ते का होमवर्क होगा ये। अच्छी तरह से जो है आप रीडिंग भी करेंगे सबक की। हमने दो पढ़े हैं सबक, एक है अजीम माओ के अजीम बेटे और दूसरा हमने पढ़ा है पेशे। तफसीली पैराग्राफ था ये, आप इसको आपको पढ़कर ही जो है वो जवाब जो है वो तलाश करना होते हैं इसमें से, ठीक है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अच्छा, माँ के बारे में जो है वो चंद लोगों के अक़वाल जमा करके लिखिए। अच्छा, जो आपके सबक में दिए हुए उनसे भी हटकर जो है वो 2-3 आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद उसके जो है जो हमने कवायद पढ़े हैं उसकी आप अच्छी तरह मश्क करेंगे। अच्छी तरह मश्क करेंगे, नए नए अल्फाज बनाएंगे, कम से कम 10 अल्फाज जो है वो आप बनाएंगे, ठीक है। वावैन के भी ऐसे जुमले लिखेंगे और मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी 10 अल्फाज बनाएंगे, और जो है इसमें सिफ्त और मौसूफ के भी, सिफ्त भी 10 सिफात लिखिए और 10 जो है वो सिफात जिसकी सिफात आप बयान कर रहे हैं वो लिखें, ताकि ज़ाहिर आप जुमला बनाएंगे तो आपको अंदाजा, 10 जुमले बनाएंगे आपको सिफ्त भी मिल जाएगा, मौसूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। वावैन के भी आप करेंगे और मुज़क्कर मुअन्नस के भी, और इसमें सिफ्त और मौसूफ की भी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है वीक नंबर 3। उम्मीद है सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई मुश्किल होती है तो आप बार बार वीडियो को देखिए और अपने बड़ों से पूछिए। और अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो आपके न्यू टॉपिक के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।